آج 4 اکتوبر ہے، یہ 2-3 دن پہلے یا 5 دن پہلے جو بھی 226ویں غزل کے اوپر کچھ بات ہوئی تھی، اور اس کا ایک شعر تھا جس پہ ہم نے ڈسکشن کیا تھا. بہت ہی مزے کا شعر تھا. اس بہانے اور بھی جو شعریات یعنی پوئسی کے اصول اور جو فاروقی صاحب نشاندہی کرتے رہتے ہیں ان میں گھس گئے تھے. تھوڑا بہت مزہ آیا. اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ دوسرا دیوان نہیں ختم ہو کے دے رہا، کیونکہ ہر شعر مجھے میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ بھئی یہاں ذرا تھوڑی توجہ. اور تو یہی آج بھی ہوا. آج نہیں، ہفتے سے ہوا ہے. اس دن بھی میں سوچا تھا نکل جاؤں گا، لیکن پھر دوبارہ پڑھا. میں نے کہا نہیں، اس میں ایک بڑی بنیادی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے فاروقی صاحب نے بھی اور اس شعر نے بھی، تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. وہ اس دن جو شعر پڑھا تھا وہ تھا کہ قتل گاہ میں دست بوس اس کا کریں فی الفور لوگ. وہ فی الفور لوگ، اس دن ہم نے اس پہ مزہ نہیں کیا تھا کہ فی الفور کا کتنا مزہ ہے اس میں، کہ دستی جس کو کہتے ہیں نا فی الفور لوگ، ہم کھڑے تلواریں کھامیں نقش ماریں اور لوگ. اب میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا اپنے تو بڑے نقش مار رہا ہے یار. تو ریٹرو قسم کی چیز. اب جو آج شیئر کریں گے وہ شعر ہے آج کا کہ کج روی ہم عاشقوں سے اس کی بس اب جا چکی. واہ واہ. کج روی ہم عاشقوں کی اس کی بس اب جا چکی، ایک تو ناساز پھر اس سے ملے بے طور لوگ. واہ واہ واہ. اس میں انہوں نے فاروقی صاحب یہیں لکھ دیتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے فٹ نوٹ کے طور پہ چھوٹا سا، کہ ناساز کے یہ معنی ہے ناموافق. تو اس میں ناساز، بے طور، ناموافق، کجروی، یہ کی ورڈز ہیں. کجروی یعنی ہمارے ساتھ ٹرائنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ، جس کو کہتے ہیں. ہماری دوست کیرول کٹی کہتی تھی امیر آئی تھنک یو ٹرائنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. کجروی تھوڑا سا ٹیڑھا پن، بانک پن. کجروی بڑا عمدہ لفظ ہے. واہ 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 واہ. کجروی کہتے ہیں کجروی ہم عاشقوں کی اس کی بس اب جا چکی، ایک تو ناساز پھر اس سے ملے بے طور لوگ. ایک تو وہ خود ناموافق طبیعت کا ہے، اور پھر جو لوگ ملے بے طور، جن کو شائستگی تہذیب بہت کم ہے، بے طور لوگ، تہذیب سے عاری لوگ ملتے ہیں. تو اس سے اب ہم کیا کریں یار. چلیے شعر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھیں کیا کیا مزے کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ اس میں یہ جو بے طور لوگ والی بات ہے، اوباش والی جو بات ہے، جو سوسائٹی کے ڈریگز والی بات ہے، اس سے جو ہم عام جو بورژوا لیٹ سے مڈل ٹائپ لوگ ہیں، ان کی جو ایک طرح کی گھن ہے یا ایک طرح کا جو ٹیبوز ایریاز میں وہ لوگ رہتے ہیں، لیکن اس سے ہم گھن بھی کھاتے ہیں، اور اس سے ایک ماربڈ فیسنیشن بھی ہے ہماری. اس کی طرف ہے یہ اشارہ کہ معشوق کے بد اتوار ہونے یا اس کے ہم صحبت لوگوں کے بد اتوار ہونے کا مضمون شیکسپیئر اور میر میں مشترک ہے. شیکسپیئر نے اپنے بعض سونٹوں میں اور میر نے غزل میں جگہ جگہ معشوق کے ہم صحبت لوگوں کی ناسازی کا ذکر کیا ہے. یا ناسازی کا مطلب طبیعت کی خرابی نہیں ہے، ہاں، آؤٹ آف ٹیون ود مین اسٹریم ہونا چاہیے ناساز. اور میر کا انداز شیکسپیئر سے زیادہ کھلا ہوا ہے، اور لفظی رعایات بھی میر نے شیکسپیئر سے کم نہیں برتی ہیں. ممکن ہے یہ مضمون ازمنہ وسطیٰ کی شاعری میں اور جگہ بھی ہو. شیکسپیئر کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی واقعیت ہے، کیونکہ جس شخص کے بارے میں عام خیال ہے کہ وہ اس کا ممدوح اور محبوب ہے، یعنی ساؤتھ ہیمپٹن، اس میں بے راہ روی کی صفت تھی. بے راہ روی یہاں پہ انہوں نے بڑا یوفیمسٹیکلی استعمال کیا ہے. یعنی بے راہ روی ایک تو ایسی ہے نا کہ تھوڑا سا آپ ڈائیورٹ کر جائیں، لیکن ایک بے راہ روی ہے اس کے اندر خاص طور پہ امرت ہوموسیکشوالٹی وغیرہ، اور بالکل سوسائٹی سے باہر سٹیپ آؤٹ کر جانے والا بھی معاملہ ہے. میر کے یہاں یہ مضمون ان کی سوانحات کے متعلق بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کی کثرت قابل لحاظ ضرور ہے. اب جی فاروقی صاحب جیسا اسکالر کہہ رہا ہے کہ صرف شیکسپیئر، مجھے بہت حیرانی ہوئی اس بات کی، کیونکہ بودلیر، ریمبو، اور ہمارے زمانے میں جان پال سارتر کا جو دوست تھا جان جنیں، اور ریبلیس اس سے پہلے، یہ سب لوگ انہی ایریاز میں کرتے رہتے. ہمارے میرا جی کو بھی ماربڈ فیسینیشن تھی ان علاقوں سے، حالانکہ ان کی شاعری بہت شفاف تھی اور ان کی رائٹنگ وغیرہ. تو لیکن معشوق کا عیار ہونا، اوباش ہونا، یہ ایک طرح کا ٹروپ ہے، اکثر جاتے ہیں اس طرف. کہتے ہیں کہ شعر زیر بحث کا لطف اس بات سے ہے کہ معشوق خود تو ناموافق ہے، پھر اس کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو بے طور ہیں. بے طور سے مراد ہے بے ڈھب، بے تمیز بھی ہو سکتی ہے، اور بے اعتبار بھی، یعنی ایسے اعتبار بھی، ایسے لوگ جو کردار کی صلابت، کیا اچھا لفظ ہے، کردار کی صلابت اور خوبی سے عاری ہیں. واہ واہ. صلابت،
سواد سے سلابت، بلکہ جن کا اور کوئی کردار ہی نہیں، وہ اوچھے لوگ ہیں، کجروی اور جا چکی میں ضلع کا بھی لطف ہے۔ یہ دیکھیے صاحب، یہ میں نہیں سوچ سکتا تھا، یہ فاروقی صاحب ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کجروی بھی ایک طرح کا ٹیڑھا پن ہے نا، اور جا چکی، کجروی ہم عاشقوں سے اس کی بس اب جا چکی۔ آہا، تو کہہ رہے ہیں کجروی اور جا چکی میں ضلع کا لطف ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو عاشقوں کا گروہ ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عاشق نہیں ہیں، اور شاید معشوق کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ وہ لوگ عاشق نہیں ہیں، لیکن معشوق کا دل انہی میں لگتا ہے۔ یہی پلیٹو نے سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ایکچولی، جو ان کا ڈائلاگ ہے فیڈرس، اس میں ٹرو لور اور فالس لور کا ساکریٹیز اس کو فیڈرس کو لے جاتے ہیں وہاں ریور بینک پہ اور ان کی ڈسٹنکشن بتاتے ہیں۔ یہ ریٹرک کے ہمارے ڈسپلن کا بڑا کی ڈاکیومنٹ ہے فیڈرس، اور بہت پڑھنے لائق ہے۔ ویسٹرن سویلائزیشن جو تمام ہے اس کا ایک پلر ہے باقاعدہ، یہ جو ہے فیڈرس، PHAEDRUS جو ڈائلاگ ہے، اس میں معشوق کا دل انہی میں لگتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے ساکریٹیز کہ تم جاؤ گورگیس سے ملو، وہ تو سالا ریٹریشن ہے، سوفسٹ ہے، مرضی کی بات کرے گا، میں ٹرو لور ہوں۔ وہ لوگ اس سے مل گئے ہیں۔ جب کوئی چیز کسی میں مل جاتی ہے تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ توازن بگڑ جانے کا نتیجہ کجروی تو ہوگا ہی، اب تک تو یہ تھا کہ معشوق محض ناموافق تھا، تھوڑی بہت امید تھی کہ راہ پر آ جائے گا، لیکن اب جب بے طور لوگ اس سے مل گئے ہیں تو اس کا توازن بالکل ہی بگڑ گیا ہے، اب کوئی امید نہیں۔ میر صاحب کا یہ بہت بہت اشعار ہیں ایسے جس میں اوباشوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، اور اپنا بھی خود بھی مستی میں جیسے رہتے تھے کہ یا مست درگاہوں میں شب کرتے تھے شاہد بازیاں۔ ہاں، تو شاہد بازیاں یہ کرنے والے جو لونڈے لپاڑے جن کو کہتے ہیں ڈریک، ان کے ساتھ خود بھی یہ مستیاں کرتے تھے، لیکن جب معشوق کرتا تھا اوروں کے ساتھ تو تکلیف ہوتی تھی، جو کہ عین فطری ہے۔ معشوق کی بری صحبت پر سب سے زیادہ سخت اور تلخ بات شاید انہوں نے میر نے کہی، یہ سخت اور تلخ مجھے نہیں لگتی، یہ مجھے میرا بہت پرانا فیوریٹ شعر ہے، میں اس کو غلط پڑھتا رہا ہوں، آج ٹھیک پڑھ رہا ہوں، وہ بتاؤں گا۔ میں اس کو اس طرح سے پڑھتا تھا کہ سنا ہے میں نے او گھتیے تیرے خوشا نشینوں سے کہ تو دارو پیے ہے ساتھ میں مل کے کمینوں کے۔ یہ سب سے، تو یہ شعر اصل میں ایسے ہے، میں نے چیک کیا یہاں پہ بھی دیکھا، تو وہ ایسے کہ سنا جاتا ہے اے گھتیے تیرے مجلس نشینوں سے کہ تو دارو پیے ہے رات کو مل کر کمینوں سے۔ تو ہم سے ہمارے ساتھ شراب پیو بہت اچھی بات ہے، کمینوں کے ساتھ پیو گے تو گھٹیا بات ہو جائے گی کہ کہاں بیٹھ ہمارے ساتھ پیو ہے۔ اور یہ جو ہے گھتیے کا لفظ خوب ہے صاحب، کہیں نہیں دیکھا پوری اردو میں کہیں۔ تو گھتیا میرا خیال ہے کہ گھات لگانے والا، یعنی عیار معشوق جو ہے اس کو گھتیا کہیں گے۔ چال باز، شاطر، جو آپ سے کچھ کہے کسی سے کچھ کہے، یہ سب اس کی کوالٹیز ہیں، ایک طرح کی کوالٹیز انورٹڈ کامز میں، کہ سنا ہے، بڑے غصے کا شعر، سنا ہے، سنا ہے، سنا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں میں نے نہیں، سنا جاتا ہے، کہ شہر میں عام ہو گئی ہے خبر تیرے، سنا جاتا ہے گھتیے تیرے مجلس نشینوں سے، ہر طرف کہ تو سب لوگوں نے بات تیری پیٹ دی ہے کہ تو کس قدر برباد اور تو بری عادتیں تجھ میں لگ گئی ہیں، اور اب وہ بری عادتیں ہمارے سروس میں وہ تو بہت اچھی ہیں۔ لطف یہ کہ خود میر یعنی غزلوں کے متکلم یا مرکزی کردار کی صحبت بھی کوئی اچھی نہیں، اس سے معشوق اوباش ہے، اس کے معشوق اوباش، یا پھر وہ بازاری لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتا ہے۔ ایک شعر سناتے ہیں فاروقی صاحب، اس میں ایک لفظ ہے بہت بلیغ اور کی ورڈ، جب نہ تب ملتا ہے بازاروں میں میر، ایک لوتی ہے وہ ظالم سرفروش، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ایک لوتی ہے وہ ظالم سرفروش، جب نہ تب ملتا ہے بازاروں میں میر، بہت ہی اعلیٰ، ایک لوتی ہے وہ ظالم۔ لوتی کے لغوی معنی جو ہم نے دیکھے وہ ہیں بانکا، خوبصورت مرد، امرد کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ایران کے چار محل اور بختیاری صوبے کے جو بانکے تھے ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی جو پوری جو امت تھی اس کے حوالے سے ان کو لوتی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو بے فکر محض سیر تفریح کا علاقہ رکھتا ہو۔ لیکن یہ بڑی کی بات ہے کہ اوباش یہ مختلف کلچرز میں، اور اب مین سٹریم ہو گیا امریکہ میں بھی، لیکن جب تک میں 80 80s میں تھا وہاں پہ جب ایڈز وغیرہ کا قصہ تھا، تو جب بھی اور اب بھی جیسے ویسٹ ولیج مینہٹن میں یا سان فرانسسکو وغیرہ وہ ان کے گڑھ بن گئے ہیں، اب یہ سب چیزیں لیگلائز ہو گئی ہیں، تو اب گیز کو کوئی نہیں آٹومیٹیکلی کہتا کہ اوباش ہیں یا لوتی ہیں یا کیا ہیں، اب تو وہ سینیٹرز ہیں، کانگریس پرسنز ہیں، اور بوٹی جج جو ہیں وہ تو کیبنٹ میں ہیں جارج بائیڈن کی، مین اسٹریم اس سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا، فوج میں رہا، روڈ اسکالر رہا، کیا کیا رہا، تو وہ چیزیں یہ شفٹ ہوتی رہتی ہیں
کہتے گلیوں میں بہت ہم تو پریشان سے پھرے ہیں، اوباش کسی روز لگا دیں گے ٹھکانے۔ تو جب آپ اس کمپنی میں پھرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کسی دن مس اسٹیپ ہو جاتا ہے۔ میر نے، میں جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں، بہت لمبا ہو گیا، بہت ہی پر لطف ہے، تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، جان جینے کے ساتھ جو ہوا، جیل گئے وغیرہ اور لوگوں کے ساتھ۔ میر نے اوباش بمانی معشوق بھی استعمال کیا ہے، یعنی معشوق کا ذکر اسے اوباش کہہ کر کیا ہے۔ لاکھوں میں اس اوباش نے تلوار، اس کا پہلا مصرع میں نے ڈھونڈ کے نکالا کہ بھیڑیں ٹلی اس ابروئے خمدار کے تلتے، واہ 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 واہ، بھیڑیں ٹلی اس ابروئے خمدار کے بھیڑیں ٹلی اس ابروئے خمدار کے ہلتے، لاکھوں میں اس اوباش نے تلوار چلائی۔ اوہ کیا بانک پن ہے! یہ ابرو والا شعر اور بانک پن میں چلائی وغیرہ سے مختلف مزاج کا ایک شعر ہے جو میں نے آج پایا، اور اس کو میں نے آج لکھا تھا فیس بک کی وال پہ، بے پناہ سٹل شعر کہ کس پر تھے بے دماغ، کس پر تھے بے دماغ کہ ابرو بہت تھے خم۔ چھیڑ چھاڑ کا شعر ہے، آلریڈی آپ یعنی بیک سٹیپ پہ ہیں، آپ کو انہوں نے بیک فٹ پہ ڈالا ہوا ہے، اور آپ پھر بھی پنگا لے رہے ہیں ان سے۔ یہ وہ والا شعر ہے معشوق سے، کس پر تھے بے دماغ کہ ابرو بہت ہے خم، کچھ زور سا پڑا ہے کہیں اس کمان پر۔ کیا شعر ہے صاحب! کہ کمان سے کیونکہ تیر آتے ہیں ایک تو یہ، اور پھر کمان جو ہے وہ دماغ کے اندر ہے، دماغ میں آپ کے تھوڑا سا فطور آ گیا ہے، اس طرح سے مزہ کریں۔ بہت ہی عمدہ شعر ہے یہ، بہت ہی عمدہ، کہ کس پر تھے بے دماغ کہ ابرو بہت ہے خم، کچھ زور سا پڑا ہے کہیں اس کمان پر۔ بہت اعلیٰ، بہت مجھے مزہ آیا اس کا۔ اس طرح عاشق اور معشوق دونوں ہی ہم رنگ ٹھہرے، یعنی دونوں کی صحبت خراب ہے۔ عاشقی کے معاملات میں اس قدر تنوع اور احساس کی اس قدر رنگا رنگی دنیا کے بڑے شاعروں میں بھی کم ملے گی۔ اردو کی تو بات ہی کیا ہے، یہاں تو میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں فاروقی صاحب سے۔ کیا کہنے میر صاحب سے، کیا کہنے! امید ہے آپ کو بھی کچھ مزہ آیا ہو، ہمیں بتائیے گا صاحب اگر ممکن ہو تو۔